كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أن قال الله تعالى: فإن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، ومن فاعل خير ومن فاعل شرا. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى، أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى، أي بالمجازات على ذلك. قاله قتادة وقال خصيب الثواب وقال ابن عباس ومجاهد وإكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: وصدق بالحسنى أي بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله. وفي رواية أن إكرمة: وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية أن زيد بن أسلم: وصدق بالحسنى. قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحية يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال: الحسنى الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی یہ صورت مبارکہ، سورۃ اللیل کی ان آیات مبارکہ میں اپنے تفسیری ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی رات کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب رات ڈھانپ لے. اب وہ لفظ عام ہے کہ دن کو ڈھانپ لے، روشنی کو ڈھانپ لے، ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لے. اور دوسری قسم کیا تھی؟ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن. اور تیسری قسم تھی وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ. تین قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تحقیق تمہاری محنت اور تمہاری سعی جو ہے وہ مختلف ہے، وہ اس میں متضاد ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ان آیات میں اگر آپ غور کریں تو پہلے قسم بھی متضاد چیزوں کی ہے، کیونکہ رات اور دن متضاد ہیں کہ رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ظلمت اور نور متضاد ہیں کہ اگر ظلمت ہوگی تو نور نہیں ہوگا، نور ہوگا تو ظلمت نہیں ہوگی، یہ متضاد ہیں. اور اسی طرح ذکر والانثی، یہ متضاد ہیں، جو نر ہے وہ مادہ نہیں، جو مادہ ہے وہ نر نہیں. تو پہلے بھی چونکہ متضاد اور متخالف چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی تھی، تو آگے بات بھی وہی ہے کہ ان سعیکم، کہ اے ابن آدم تمہاری محنت اور تمہاری سعی اور تمہارا عمل جو ہے شتا، وہ بھی متضاد ہے، وہ بھی مختلف ہے. ویسے محنت تو ہر آدمی کرتا ہے، جو بھی اولاد آدم ہے تمام کے تمام کسی نہ کسی محنت میں مصروف ہے، کسی نہ کسی عمل میں مشغول ہیں، لیکن ان کے عمل میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. شتات کہتی ہیں جس کے درمیان میں فرق ہو، جیسے کہتے ہیں شتان ما بینہما، بھئی ان دونوں کے درمیان تو بہت بڑا بوت ہے، کیونکہ ایک آدمی کی سعی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی اطاعت کے لیے ہے، اور آخرت کی نجات اور حصول جنت کے لیے ہے. اور ایک آدمی کی سعی جو ہے وہ شرک میں ہے، کفر میں ہے، بدعات میں ہے اور اعمال جہنم میں ہے. تو دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے.
فرمایا ان سعیکم لشتی، اور اسی میں ہمیں یہ بات بھی ملی کہ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور اس کی محنتوں کا پھل عطا فرمائیں گے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کمائی کی، اور اس کے اوپر وہ رکھا جائے گا جو اس نے برائی کی. یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بس اللہ نے لکھ دیا یہ جنتی یہ جہنم. معنی اس لکھنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ پوری کائنات کو محیط ہے. کیا معنی؟ مخلوق کا علم جو ہے محدود ہے. یعنی ابھی آپ کے سامنے ایک چیز ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر سامنے نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھ رہے. آپ نے ایک چیز پڑھی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے پڑھی ہے، جو آپ نے نہیں پڑھی اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک کتاب مثلا ابھی کوئی مؤلف لکھ رہا ہے یا آئندہ 100 سال میں لکھے گا، اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے علم میں تمام کائنات کے بننے سے پہلے بھی علم تھا کہ بنے گا تو کیا بنے گا، کیسے بنے گا، کیا ہوگا. اور ہر بندے کے بارے میں بھی علم ہے کہ پیدا ہونے کے بعد یہ عمل جنت کرے گا یا یہ عمل نار کرے گا. چونکہ اس کے علم میں ہے اسی لیے انہوں نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں. یہ نہیں کہ جبر کر دیا ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ اور اس کو جبر کر دیا ہے کہ نہیں میں نے تمہیں جہنم میں ڈالنا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا ان سعیکم، اگر ہماری محنت اور مشقت کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، ہم مجبور محض ہوں، تو سعیکم کا کیا معنی، تمہاری محنت کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ہمیں ہماری محنتوں کا پھل ملے گا. اب اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ بھئی یوں سمجھ لو کہ جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے اور جہنم ملے گی اللہ کے عدل سے. جنت ملے گی اس کے فضل سے. تو اس لیے کہ بھئی ہمارے اعمال کیا حقیقت رکھتے ہیں اس کی نعمتوں کے سامنے، کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اعمال خیر کرتے رہیں تو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. اور پھر ان اعمال خیر کرنے کی توفیق بھی تو ہمیں اللہ نے بخشی ہے، یہ اعضاء بھی تو ہمیں اللہ نے دیے، سیدھے راستے کی ہدایت بھی تو ہمیں اللہ نے دی ہے. اور اگر جنت ملی تو گویا اس کی رحمت سے ہی ہمیں ملی، اور جہنم اللہ کسی کو دیں گے تو عدل ہوگا. یہ نہیں ہوگا نعوذ باللہ کہ نا انصافی سے کسی کو جہنم میں ڈال دے، یا نا انصافی سے اپنے کسی مخالف کو زیادہ سزا دے دے، یا اس نے گناہ تھوڑے کیے ہیں ایک گناہ زیادہ لکھ دیں. نہیں، بالکل عدل ہوگا، حجت تمام ہوگی اور تمام اس کے عذر جو ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈالو، اب یہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہے. اس لیے فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری محنت جو ہے، تمہاری مشقت جو ہے وہ مختلف ہے. اب اسی میں آپ دیکھ لیں ابو جہل کی بھی تو ایک محنت تھی، وہ بھی تو محنت کر رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی ایک محنت، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کتنا فرق ہے. اب بھی دیکھ لیں دنیا میں ایک عالم دین ہے بیچارہ، توحید کا درس دیتا ہے، تو یہ صحیح عقائد بیان کرتا ہے، اللہ کے قرآن و سنت کو سمجھاتا ہے. اس کے مقابلے پہ ایک ہے وہ بدعات میں الجھاتا ہے اور جھوٹی سچی روایتیں سناتا ہے اور قصے اور کہانیاں اور خرافات پہ گزارا کر کے محض اپنی دکانداری اور اپنا ایک حلقہ اور اپنے مریدین کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. محنت تو وہ بھی کر رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہا، محنت وہ بھی کرتا ہے، رات دن جاگتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے، اپنے مریدوں کو مطمئن رکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے جھوٹ گھڑتا ہے. جھوٹ بنانا کوئی آسان کام ہوتا ہے، کیسے کیسے جھوٹے خواب سناتا ہے، کبھی کبھی جھوٹے جھوٹے قصے سناتا ہے. محنت تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں کی محنت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. انبیاء علیہم السلام نے بھی محنت فرمائی اور کفار نے بھی محنت کی، لیکن انبیاء کی محنت جو تھی جنت کے لیے تھی، انبیاء کی محنت جو تھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، انبیاء کی محنت جو تھی آخرت کی فلاح کے لیے تھی. اور ان کی محنت کیا تھی؟ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی محنت برباد ہو گئی اور آخرت میں بھی محنت برباد. اسی لیے قرآن نے کافروں کو کہا خاسری، اسی لیے قرآن نے فرمایا خاسرہ. خاسرہ کا معنی ہوتا ہے گھاٹا. گھاٹا کیا معنی؟ کہ ایک آدمی دکان کرے، محنت کرے اور نتیجہ نکلے کہ گھاٹا ہو گیا. تو محنت تو انہوں نے بھی کی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ گھاٹے میں پڑ گئے. دنیا کا بھی گھاٹا اور آخرت کا بھی گھاٹا. اس لیے فرمایا ان سعیکم لشتی متضادۃ متخالفۃ
کیوں؟ ایک فاعل خیر ہے اور ایک فاعل شر ہے. اس لیے اب آگے اللہ نے 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں، یاد رکھو، کامیاب لوگوں کی، اور 3 صفتیں بیان کی ہیں ناکام لوگوں کی. 3 صفتیں اللہ نے ان کی بیان کی اور 3 صفتیں ان کی بیان کی. اسی لیے آپ اور سورت کے ربط کو اگر آپ غور کریں تو دیکھیں اللہ نے یہاں کتنی چیزوں کی قسم کھائی تھی. اس سورت میں کتنی چیزوں کی قسم ہے؟ 3 چیزوں کی. 3 چیزوں کی قسم ہے نا، واللیل والنہار وما خلق الذکر والانثى. قسم بھی 3 چیزوں کی ہے. کامیاب لوگوں کی صفتیں بھی 3 ذکر فرمائیں اور ناکام لوگوں کی صفتیں بھی 3 ذکر فرمائیں. اب کامیاب لوگوں کی کیا صفتیں؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فرمایا پہلی صفت یہ ہے کامیاب لوگوں کی کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو. اب یہ لفظ عام ہے، لفظ جامع ہے، لفظ یعنی عموم پر ہے اور شامل ہے. کیا معنی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ واجب ہے دیتے ہیں، صدقات واجب ہے دیتے ہیں، والدین کا نفقہ واجب ہے دیتے ہیں، بیوی بچوں کا خرچہ واجب ہے دیتے ہیں، اور خیرات کے فلاحی کاموں میں دیتے ہیں، اور کلمہ خیر بھی دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں. اعطا، دینے والے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، ایک چیز. دوسری صفت کیا ہے؟ وَاتَّقَى، اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ دیتے ہیں دکھاوے کے لیے، دنیا میں خیرات کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاتم طائی سمجھیں، دنیا کو خیرات کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت بڑا سخی اور بہت بڑا آدمی سمجھیں. نہ، فرمایا واتقى، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. جب اللہ سے ڈریں گے تو شرک بھی نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو ریا بھی نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو سمعت بھی نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو غیر اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی کام نہیں کریں گے. ایک جامع لفظ آ گیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ 2 چیزیں. اور تیسری صفت کیا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کرتے ہیں حسنہ کی. اب حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام نے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، انہوں نے فرمایا حسنہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ انہوں نے وہ تصدیق کرتی ہیں یعنی شہادتین کی، توحید اور رسالت کی. کیونکہ اگر تصدیق نہ کریں تو نہ خیرات کسی کام کی، نہ اللہ سے ڈرنا کسی کام کا. بعض علماء نے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حسنہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی الثواب. وہ جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو تصدیق کرتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب دینے کی بھی تصدیق کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو دنیا میں خیرات کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اچھے اعمال کریں، ہمارے ضائع چلے جائیں گے. نہیں، سوال نہیں پیدا، اس کا یقین ہے. وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر اللہ ثواب دے. اور فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. بعض علماء مفسرین نے فرمایا بالخلف. کیا معنی؟ کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس کا بدلہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اسی کی ذات تمہیں اس کا بدلہ دینے والی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ مل حسنہ یا رسول اللہ، حسنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الجنہ. آپ نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد جو ہے وہ جنت ہے. کیا معنی ہے؟ وہ تصدیق کرنے والے ہیں جنت کی. اگر ان سارے اقوال کو دیکھا جائے تو بالکل متقارب ہے، متقاربۃ المعنی ہے، یعنی لا تضاد فیہما، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. کیا معنی؟ جو ثواب کی امید کرے گا تو ثواب میں اللہ جنت ہی دیں گے، جو جنت کی امید کرے گا تصدیق کرے گا معنی آخرت پر ایمان لایا. اور اسی طرح جس کو ثواب کی اور بدلے ملنے کی تو یقین ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ دیں گے. اور اسی طرح یہ سارا کون کرے گا؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے گا. اصل میں بات کیا ہے؟ یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ تفسیری اقوال ہوتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام آ گیا حسنہ.
اب حسنہ کا لفظ قرآن میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، اور کئی مقامات پہ حسنہ کا معنی جنت بھی آیا، کئی مقامات پہ حسنہ کا معنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ بھی آیا، اور کئی مقامات پر حسنہ کا معنی زیادہ بھی آیا ہے کہ اللہ جو تم عمل کرتے اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا للذین احسنوا الحسنى۔ اسی طرح سے خلف کے معنی میں بھی آیا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ تو لہذا مفسرین کرام نے جتنی اس لفظ کے ترجمے پورے قرآن میں موجود تھے ان کے مطابق اپنی بات کا ذکر فرما دیا، ورنہ بات سب کی ایک ہی ہے، کیونکہ جب کلمے پہ ایمان ہوگا تو اللہ کے نبی پر بھی ایمان ہوگا، آخرت پر بھی ایمان ہوگا، جنت پر بھی ایمان ہوگا، جزا پر بھی ایمان ہوگا، ثواب پر بھی ایمان ہوگا۔ اس لیے یہ لفظ مبارک جو ہے عام ہے۔ اب یہ تین صفتیں ہیں، جن لوگوں میں یہ تین صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جو آدمی ان تین صفتوں پہ عمل کرے، ان تین صفتوں کو مضبوطی سے باندھ لے، یاد رکھیں، اور تین صفتیں یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے تصدیق تو ہونی چاہیے تھی ایمان کی، لیکن اس کا ذکر بعد میں آیا، کیونکہ کبھی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ من الادنی الی الاعلی، کبھی بیان ہوتا ہے من الادنی الی الاعلی، اور کبھی بیان ہوتا ہے قرآن میں من الاعلی الی الادنی، کہ پہلے اعلیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر درمیانہ، اور پھر نیچے والا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے نیچے والا، پھر درمیانہ، پھر اعلیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب بیان ہے اللہ کے قرآن پاک میں، ورنہ اگر ایمان نہ ہوگا تو خیرات کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سوال کیا۔ اس نے کہا حضور ہم سے پہلے ایک کافر گزرا ہے قریش میں سے، لیکن بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا، اور اس نے بڑے غریبوں کی امداد کی اور مظلوموں کی امداد کی، اور اس نے بڑے بڑے غریب غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا حضور کیا اس کو بھی آخرت میں کوئی درجہ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، قیامت میں مشرک اور کافر کو کسی عمل کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو اس نے تو اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں۔ جو آدمی آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، جس کا قیامت پر ایمان ہی نہ ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، جس کا جنت پر ایمان ہی نہ ہو، تو اس نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں، وہ تو ایمان ہی نہیں لے آیا، تو اللہ اس کو وہاں کوئی بدلہ نہیں دیں گے۔ البتہ کافر کا عمل دنیا میں اس کو بدلہ اللہ دے دیتے ہیں، کبھی اولاد عطا فرما دی، مال عطا کر دیا، صحت عطا کر دی، دولت عطا کر دی، اقتدار مل گیا، کوئی کرسی مل گئی، کوئی فائدہ ہو گیا، دنیا میں اس کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو جیسے مثلا مسلمان کا ملک ہو تو اس میں کافروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اسی طرح اگر کہیں کوئی کافروں کا ملک ہے اور مسلمان وہاں تھوڑے رہتے ہیں تو قانون میں تو وہاں اقلیت کو بھی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے اور تمام کائنات کے بادشاہ ہیں، تمام عالم کے مالک اور متصرف ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی دنیا میں مومن ہے یا کافر ہے، دنیا کے اندر سب کو حقوق دیے ہیں زندہ رہنے کے۔ یہ نہیں ہے کہ مومن کو زمین پہ چلنے کا حق ہو اور کافر نہ چلے، یہ نہیں ہے کہ مومن تو آسمان کے نیچے رہتا ہو اور کافر نہ رہ سکے، یہ نہیں ہے کہ مومن کو صحت ملے اور کافر کو نہ ملے، یا مومن کو ہوا لگے اور کافر کو نہ لگے، یا ٹھنڈی ہوا چلے کسی اچھے آدمی عبادت والے کو لگے اور گناہ گار کو نہ لگے۔ پر میں نہیں، یہ نظام عالم دنیا ہے، یہاں تو ہم جو چیز بھی ہے سب کو دے دیں گے، لیکن نظام آخرت جو ہے وہاں صرف اپنے ماننے والوں کو دیں گے، اپنے باغی کو نہیں دیں گے، کسی کافر اور مشرک کو نہیں دیں گے، کیونکہ اسی لیے تو ہم نے یہ عالم بنایا، اسی لیے تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کی کہ اس میں تمہارا ابتلا، تمہارا اختبار، تمہارا امتحان ہو جائے کہ مومن کون ہے اور مشرک کون ہے، مسلم کون ہے اور کافر کون ہے، حق والا کون ہے اور باطل پہ کون ہے، اللہ کے قرآن کے ماننے والا کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے، حضور پاک کی فرما برداری کرنے والا کون ہے اور نافرمانی کرنے والا کون ہے۔ اس طرح یہ دنیا عالم، اب دنیا میں جو جینا ہے، ہوا چلتی ہے سب کو لگتی ہے، اور بارش برستی ہے سب کے گھر میں برستی ہے، صالح کے گھر میں بھی برستی ہے اور فاسق کے گھر میں بھی برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریا چلتے ہیں، اس سے جناب جہاں ہم پانی پیتے ہیں وہاں جانور بھی پانی پیتے ہیں، وہاں کافر بھی پانی پیتے ہیں، ان کی کھیتیوں کو بھی جا کے دریا سیراب کرتے ہیں، ان کی کھیتیوں میں بھی پھل اگتے ہیں،
تو یہ تو ایک نظام عالم ہے دنیا کا. اور نظام آخرت کیا ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو کافر ہوگا اس کے لیے جہنم ہوگی. اس لیے فرمایا لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں جنت والے اور جہنم والوں کو برابر کر دوں. پھر تو عدل ہی نہ ہوا کہ ایک ماننے والا ہو ایک نہ ماننے والا، ایک حضور پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہو ایک انکار کرنے والا، ایک آدمی ساری زندگی سنت پہ چلتا رہے ایک بدعتوں میں الجھا رہے، اور دونوں بھر قیامت والے دن برابر ہوں. فرمایا یہ تو پھر میرے عدل کے خلاف. اس لیے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. فرمایا کہ اے میرے بندو غور کرو، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے. اسی طرح فرمایا کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھوں والا اپنا راستہ دیکھ کے چل رہا ہے اور اندھا ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی گڑھے میں گر جاتا ہے، کبھی کیچڑ میں پاؤں پڑ جاتا ہے، کبھی حرام چیز میں پاؤں پڑ جاتا ہے. تو فرمایا جو مومن ہے وہ آنکھوں والا ہے اور جو کافر ہے وہ اندھا ہے. جیسے فرمایا کہ سننے والا اور بہرا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، جیسے فرمایا کہ گرمی اور ٹھنڈک کبھی برابر نہیں ہو سکتی. گرمی گرمی ہے اور ٹھنڈک ٹھنڈک ہے. اس لیے فرمایا ان سعیکم لشتی. اب ایک لوگوں کی محنت کیا تھی؟ اعطا واتقا وصدق بالحسنى. اس لیے کوشش کیا کریں اللہ تبارک و تعالی جتنی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جتنی ہمت عطا فرمائے اللہ کے راستے میں، سب سے پہلے تو صدقات واجبہ کا خیال کرے بندہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کیا مانا؟ ایک آدمی کے ذمہ مثلا 1000 ریال زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ نہ دے اور ویسے 1500 ریال خیرات کر دے، کوئی فائدہ نہیں. یہ مسئلہ ہمیشہ یاد. یہی ہمارے یہاں بنیادی غلطیاں ہیں جو دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور حل ہونے میں نہیں آتی. اور پھر آدمی ایک دماغ میں بات رکھنے کے بعد اگر کچھ سوچے تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا. مسئلہ سمجھ تب آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خالی ذہن کر اور آدمی اپنے اللہ سے دعا مانگے کہ میرا اللہ یہ تیرا کعبہ مرکز ہدایت ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تو اپنی رحمت سے میرے لیے ہدایت کے اسباب پیدا فرما دے اور مجھے صحیح مسئلہ جو ہو وہ سمجھا دے. دعا بھی کرے محنت بھی کرے تو پھر بات سمجھ آتی. اس لیے ہمیشہ یا مثلا ایک آدمی رات کو عشاء کی نماز نہ پڑھے اور ساری رات تہجد پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. کوئی دھیلے کا بھی فائدہ نہیں. سب سے پہلے تو ذمہ داری ہے اللہ کے فرائض پورے کرو. سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ توحید نمبر 1. اس کے بعد کیا ہے کہ نماز فرض ہے، ادا کر. اللہ نے امیر بنایا، دولت عطا فرمائی 2.5% سال میں، جو سارے خرچے کرنے کے بعد سارے معاملات ادا کرنے کے بعد خالص نفع ہے اس میں 2.5%، وہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ زندگی میں امیر آدمی ہے، ایک دفعہ حج فرض ہے، حج ادا. زندگی کے اندر ہر مہینہ رمضان کا جب آئے روزے فرض ہیں، روزے. سب سے پہلے فرائض اللہ کی ادائیگی. اب فرائض اللہ کی ادائیگی کے بعد اگر والدین بوڑھے ہیں ان کا خرچہ بھی تیرے ذمہ ہے کہ وہ اگر کمزور ہیں اور ان کے پاس جائیداد نہیں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کر. یعنی یہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی مہربانی نہیں، بلکہ اللہ نے تیرے ذمہ واجب کر دیا ہے کہ بھئی اگر تیرے والدین جو ہیں اگر وہ مسکین ہیں، محتاج ہیں اور اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک. اس سے بڑا بھی لفظ ہے، فرمایا انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی، جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے باپ کا ہے. فرمایا کیوں؟ اللہ نے تمہیں اسی سے تو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو تو تمہارا ذریعہ بنایا ہے ولادت کا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے تو تمہیں دنیا میں آنے کا سبب پیدا کیا ہے. تو فرمایا ان کا خرچہ واجب. اب اسی طریقے سے بیوی ہے تو بیوی کا سکنا، رہائش اور بیوی کا خرچہ یہ جو ہے یہ بھی انسان پہ واجب ہے. یہ نہیں کہ گھر میں بیوی بھوکی بیٹھی رہے اور تم باہر خیرات کر رہے ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں شریعت، بلکہ آدمی الٹا گناہگار ہوتا. یہ لوازمات کو سمجھیں. والدین کا خرچ ضروری، والدین کے بعد اپنے
بیوی کا خرچہ تمہارے اوپر ضروری، اولاد کا خرچہ بھی تمہارے اوپر، اولاد کا خرچہ بھی جب تک کہ اولاد بالغ ہو کر کسی نہ کسی کام میں نہ لگ جائے، وہ تیرے پاس ہے تو ان کا خرچہ بھی تمہاری ذمہ داری پر۔ اور اس خرچے کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے تیری حیثیت بنائی۔ یعنی اگر تم امیر آدمی ہو تو خرچہ بھی امیروں والا کرو، اگر تم درمیانے آدمی ہو تو خرچہ بھی درمیانے آدمی والا کرو، اگر تم غریب آدمی ہو تو خرچہ بھی غریب آدمی والا کرو۔ یہ تمہاری شرعاً ذمہ داری ہے۔ ان چیزوں کے کرنے کے بعد اگر اللہ عطا فرمائے تو پھر صدقات نافلہ ہے، یعنی پھر صدقات نافلہ ہے۔ کیا بنا کہ خیرات کر رہے ہو؟ اچھا، ان خیرات میں بھی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تیرے غریب رشتہ دار۔ آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اپنے غریب رشتہ داروں کو خرچہ دو۔ یہ نہیں کہ خیرات کرو، لوگوں پہ خیرات کر رہے ہو اور اپنے رشتہ دار بھوکے مر رہے۔ تم بیٹھے ہوئے یہاں جناب مزے سے خیراتیں کر رہے اور تیرے بھائی ہیں، بھائی کی اولادیں ہیں، چاچے کی اولادیں ہیں، رشتہ دار ہیں اور اولادیں ہیں، قریبی ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ اگر ان رشتہ داروں میں کوئی غریب، مجبور، بیوہ، یتیم نہیں ہے، پھر اپنے محلے کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ اگر محلے میں بھی نہیں ہے، پھر اپنے شہر کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ اپنے شہر کے غریبوں میں کوئی نہیں ہے تو اپنے ملک کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ اپنے ملک میں بھی کوئی نہیں تو پھر جو قریب ملک ہو اس میں خرچ کرو۔ ہاں، ایک ہوتا ہے حوادث، کہ جیسے اب کشمیر کا مسئلہ آ گیا کہ وہاں مجاہدین بیچارے ایک ایک پائی کے محتاج ہو رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ جہاد کر رہے ہیں اور خالص کفر سے ٹکرا رہے ہیں۔ یعنی ان کا مقابلہ کوئی بے واسطہ بل واسطہ نہیں، بلکہ سیدھا ڈائریکٹ کافروں کے ساتھ، اور ڈائریکٹ ان کافروں کے ساتھ ہے جو وثنی کافر ہے، جو بت پرست ہے، جو اصنام پرست ہے۔ اس کے مقابلے پہ لڑ رہا ہے۔ اب ان کی حاجت جو ہے ہمارے رشتہ داروں کی حاجت سے زیادہ مقدم ہو گئی۔ مجاہدین افغانستان ہیں، مجاہدین فلسطین ہیں، برما کے مسلمان ہیں، بنگلہ کے مسلمان ہیں جو بیچارے فاقے سے مر رہے ہیں۔ کر ہمارا رشتہ دار چلو روٹی کھا کے زندہ تو ہے، اس کے بعد کھانے کا ٹکڑا تو ہے، اس کے بعد رات کو سونے کے لیے کوئی پھٹا تو ہے، پلنگ نہ صحیح کوئی لکڑی کا پھٹا صحیح، لیکن ان مسلمانوں کا تو غور کرو جو بیچارے ہزاروں کی تعداد میں اس سردی میں کب، یعنی آج رات کو آدمی جب تحت 0 درجہ حرارت چلا جاتا ہو، بغیر کپڑوں کے مسلمان، کوئی کسی سرحد پہ پڑا ہے، کوئی کسی دریا پہ پڑا ہے، کوئی کسی جزیرے پہ پڑا ہے، تو اب ان کی ضروریات ہم سے مقدم ہو گئی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جہاں بھی کسی کلمے پڑھنے والے کے پاؤں میں کانٹا لگے ہمیں درد ہونا چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ہمت سے 1 ریال بچا سکتے ہیں، 1 آنا بچا سکتے ہیں، 1 گروش بچا سکتے ہیں۔ یہ قطرہ قطرہ ہمیشہ دریا بنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب ہر آدمی کے پاس لاکھوں تھوڑے ہوتے ہیں اٹھا کے دے دے۔ ہمیشہ یہی اصول ہوتا ہے کہ 2 آنے 4 آنے کر کے بھی اللہ پاک، چلو ایک آدمی کو 1 ریال جو مل گیا اس کے 1 دن کی روٹی تو ہو گئی نا۔ تمہارے ہمارے لیے 1 ریال کی حیثیت نہ ہو، لیکن وہاں جا کے تو 10 روپے بن جائیں گے۔ جب 10 روپے بنیں گے تو وہ تو 10 دن میں غریب روٹی کھا لے گا۔ یعنی وہاں یہ عالم ہے۔ میں خود پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے لکھا کہ میرے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ میں نے 20 روٹیاں صرف خرید لی، 20 روٹیاں خرید لی اور گٹھڑی باندھی اور بھاگ پڑا جہاد پہ جا رہا ہوں، ابھی روٹی سے لڑوں گا۔ لیکن جذبہ ہے، اور پتہ ہے اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 12 سال۔ 30 روٹیاں خریدی، نہ باپ کو بتایا نہ ماں کو بتایا، اور جناب بھاگ پڑا ہندو کے خلاف لڑنے کے۔ اور اللہ کے بندے سردی میں کہتے ہیں، رات کو آیا سردی تو ایک غار مجھے ملی، اس کے اندر گھس گیا تو رات میری کسی نہ کسی طرح سے گزر گئی۔ کہتے ہیں صبح اٹھا تو راستے میں مجھے کسی کی رائفل پڑی ہوئی مل گئی۔ اب رائفل مل گئی، 12 سال کا بچہ، چلاؤں کیسے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آگے اور کوئی مجاہدین بیچارے غار میں چھپے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے مجھے گولی چلانی سکھا دی۔ کہتا 12 کافروں کو مار لیا، اب میں خوش ہوں، اب اگر میں شہید بھی ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ تو بلا وجہ کفر کو ایک غلط فہمی ہے اور غرور ہے، اسلام کبھی نہیں مٹے گا۔ یہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ابھرے گا اللہ کی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پورے
دنیا کے چپے چپے پر غلبہ اسلام ہوگا، اور وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اور ہمیں ضرور دکھائیں گے، کیونکہ اب مسلمانوں نے پھر صحابہ کی تاریخ زندہ کر دی ہے. اب مجاہدین نے پھر حضرت خالد بن الولید اور حضرت اکرمہ اور حضرت ابی عبیدہ بن الجراح اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تاریخی کارنامے جو تھے دوبارہ دہرا دیے ہیں. اب انہوں نے بتلا دیا ہے کہ مسلمان کے سینے میں اگر کلمہ ہو، اسے دنیا کا کوئی لیزر، دنیا کا کوئی توپ کا گولہ، دنیا کا کوئی ایٹم نہیں مٹا سکتا ہے، بلکہ جتنا اسے کفر مٹائے گا اسلام اتنا ابھرے گا، اسلام اتنا چمکے گا. اور اسلام یہ کہتا ہوتا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عقاب جب اڑتا ہے نا وہ ہوا مخالف تو اور اونچا ہوگا. تو اس لیے اسلام کو جتنا مٹانے کی کوششیں کی گئیں، قریش نے کوئی تھوڑا زور لگایا، مکے والوں نے کوئی تھوڑا زور لگایا، طائف کے تیر اندازوں نے کوئی تھوڑے تیر برسائے، کفر کی طاقتوں نے کوئی تھوڑی سازشیں کی. اسی طرح بنی قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی کم سازشیں کی ہیں. انبیاء علیہم السلام کو زہر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کی بیویوں کے ٹانگوں میں رسے ڈال کے 2 حصوں میں ٹکڑے کیا گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام غالب ہوا کہ کفر؟ اسلام غالب ہوا. اس پر جتنی بیدار ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب خرچ کرے اور خیرات کرے تو اللہ سے بھی ڈرے. کیا مانا؟ یہ نہ ہو کہ شہرت ہو، یہ نہ ہو کہ ریا ہو، یہ نہ ہو کہ دکھلاوا ہو، یہ نہ ہو کہ اچھا جی میں احسان کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں. نہیں، میں نے اللہ کے لیے دیا. احسان کا کیا مطلب؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم کو کھانا کھلاتی ہیں اللہ کے لیے، تم سے کوئی بدلہ، تم سے کوئی شکرانہ، تم سے کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر میں مسکین ہوں اور آپ نے میری مدد کی ہے، میں بدلہ نہیں دے سکتا، تو میرے ذمہ یہ ہے کہ میں دعا کروں، میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا فرمائے. حضور نے فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، اتنی تو کہہ دیا کرو کہ جزاکم اللہ خیر الجزا، کہ بھائی اے بندے اللہ تجھے بدلہ دے، میں تو غریب ہوں، میں تمہیں کیا بدلہ دوں، میں تو تمہارے بدلہ احسان کا دے ہی نہیں سکتا ہوں. تو فرمایا جب یہ 3 صفتیں پکی ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں آسانی کے لیے. کیا مانا؟ کہ یہ پھر کام خیرات کے ہیں، نیکی کے جو ہیں، ہم اس کا کرنا ایسا آسان کرتے ہیں گویا وہ بندہ اسی کے لیے بنا تھا، پھر اس کو ان کاموں میں تکلیف ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم اتنی آسان کر دیتے ہیں کہ ان کام کرنے میں اس کو راحت ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بخیل آدمی 1 ریال جیب میں نکالے نا، پہلے تو 1 گھنٹہ لگے، پہلے تو غور کرے گا کہ جناب ریال، چلو یار لوگ خیرات کر رہے ہیں، میں بھی آج کر دیکھوں. پھر سوچ سوچ کے ہاتھ ڈالے گا، کوئی دیکھ نہ لے. پھر ڈھونڈے گا کہ سب سے چھوٹا پیسہ کون سا ہے. پھر بڑا کانپتے کانپتے ہاتھ اندر جائے گا، کانپتے کانپتے نکلے گا، پھر اندر گر پڑے گا. پھر غور کرے گا، پھر ہمت کر کے غریب اگر چھین وین کے باہر لے بھی آیا، پھر منہ چہرہ سیاہ ہو جائے گا. پھر وہ بڑا فکر کر کے یار 1 ریال کا نقصان ہو گیا، دو کوئی آدمی. اتنا. اور جب اللہ آسان کر دے تو وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے اور پرواہ بھی نہیں ہوتی. اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور اللہ اس کو بدلے دے رہے ہیں، اس کو پرواہ کوئی. اس لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. دیکھا نہیں، بوڑھے بوڑھے آدمی، ٹانگیں کمزور ہیں، نظر کمزور ہے، لاٹھیوں پہ چل رہے ہیں لیکن پہلی صف میں بیٹھے، اور نوجوان ماشاءاللہ ہٹے کٹے 4 کلو ایک وقت میں گوشت کھا جائیں، کبھی نماز نصیب ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب اللہ کام کو آسان کر دیتے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا جی، آدمی حیران ہوتا ہے کہ بعض مفسرین ہے کہ جیسے طبری دیکھے 30 جلد میں تفسیر، اسی طرح بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں 300 جلد، 300 ایک جلد اتنی بڑی ہے، اور 300 جلد کی ایک کتاب. آپ اندازہ کریں کتنے وقت میں لکھی ہوگی، عمر کتنی تھی، روزانہ کتنے ورقے آخر لکھتے تھے.
اور اگر کھانا بھی کھاتے ہوں گے، بیوی بچے بھی ہیں، دنیا میں درس بھی دیتے تھے، علم بھی پڑھاتے تھے، طلباء بھی تھے، اور پھر تعلیم کا کام بھی کرتے تھے، اور اتنی بڑی کتابیں لکھ گئے۔ اب اسی میں اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے جا کے ذخیرے میں سے جمع فرمایا۔ اب 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کرنا، 6 لاکھ حدیثوں کی صحت کی تحقیق کرنی، اور عمر مبارک کیا تھی 16 سال۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب اللہ آسان کر دے پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ پھر اس بندے کو اسی کام کے لیے بناتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ للخیر، یعنی ہم بھلائی کے لیے، خیر کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وقال زید بن اسلم یعنی للجنہ، یعنی ہم اس کو جنت میں جانا جو ہے آسان کر دیتے ہیں۔ وقال بعض السلف من اصحاب الحسنۃ الحسنۃ بعدها ومن جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، بعض ہمارے سلف صالحین نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، میری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مثلا تم نے طواف کیا، اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارا طواف اللہ نے قبول بھی فرمایا نہیں فرمایا، تو بعض اسلاف نے فرمایا ہے کہ اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں اور نیکی کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی نیکی بھی منظور ہو گئی، اور اگر برائی کے بعد اور برائی، اور برائی کے بعد اور برائی، اور برائی کے بعد اور برائی آ رہی ہے تو سمجھو کہ پھر میں جہنم کے کاموں کے لیے لگا دیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ جب اچھا کام کرو اس کے بعد اور اچھا کام ہو جائے تو سمجھ لو کہ میرا پہلا کام بھی اچھا ہو گیا۔ یعنی حج پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے حج نصیب کر دیا، اللہ نے عمرہ نصیب فرما دیا، اللہ نے کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف نصیب فرما دیا، اللہ نے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دی۔ اب جناب بے نمازی تھا، نمازی بن گیا، بے روزہ کبھی نہیں رکھتا تھا، اب کہتا ہے نہیں جی رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ پکے 30 روزے رکھنے۔ تراویح کبھی نہیں پڑی تھی، ایک رکعت نہیں چھوڑی، اور جناب والا داڑھی مڈاتا تھا، ماشاءاللہ کہتا ہے جی اب تو میں نے مکہ مدینہ دیکھ لیا ہے، میں نے وہ مقام دیکھ لیا جہاں اللہ کا قرآن اترا، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب میں نے یہ اپنا چہرہ گناہوں والا خدا کے کعبے کو لگا دیا ہے، اب میں اس چہرے کو کیسے انگریزوں کی طرح رکھوں؟ اب تو لازماً میں اس کو حضور محمد عربی کی شکل میں لاؤں گا۔ اب اس پر سنت کا باغ لہلہائے گا، اور اس پر سنت سامنے نظر آئے گی، اور جناب پہلے جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ سمجھو میرا عمرہ منظور ہوگی، میری حاضری جو تھی منظور ہوگی۔ اور اگر ایک آدمی پہلے بے نماز تھا، حج کے بعد بھی بے نماز ہے، پہلے غیبت کرتا تھا، حج کے بعد بھی غیبت کرتا ہے، پہلے مشرک تھا، حج کے بعد بھی مشرک ہے، پہلے اللہ کے گھر کے طواف کے بجائے قبروں کے طواف کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے، سمجھو وہ منظور نہیں ہو۔ ایک آسان فیصلہ ہے، یعنی تم نے اپنے اعمال کو جانچنا ہو تو تمہارے ہاتھ میں کہ کیا اس عمل کے بعد تیری زندگی میں کوئی بھلائی کا انقلاب آیا ہے، کوئی اچھائی کی طرف تیرے تبدیلی آئی ہے، تیرے قول میں، تیرے فعل میں، تیری صورت میں، تیری سیرت میں، تیرے عمل میں، تیرے کردار میں۔ اب دیکھو نا، یہ ایک آدمی کو تم انگریزی پڑھاؤ مثلا، اب وہ 10 سال پڑھتا رہے، جب واپس آئے اور بیٹا باپ پوچھے کہ بیٹا آپ پڑھا ہے ہو کیا؟ ہاں جی پڑھ لیا۔ کیا ڈگری لے آئے؟ اس نے کہا جی MA کر لیا انگریزی میں۔ اچھا ایک انگریزی کا خط تو لکھ دو، کیا بجن خط لکھنا تو نہیں آتا؟ ایک انگریزی والا آ جائے، وہ کہے بھائی یہ کیا بول رہا ہے، اس کی بات سمجھو گا جی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، تو کہے گا تم نے خاک پڑھا ہے۔ تو اگر تم سکول کے بعد اس نتیجے کے بعد وہ کتاب تمہیں نہ آئے تو گویا تم نے پڑھا ہی نہیں نا، اگر پڑھتے تو کتاب تمہیں ضرور آ جاتی۔ اسی طرح اگر تم نے اسلام کا حج ادا کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کا عمرہ تم نے ادا کر لیا، اور تم نے اپنے آنکھوں سے آ کے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ حضور کا روضہ مبارک ہے، اور یہ حضور کی قبر مبارک ہے، اور یہ سیدنا ابی بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، یہ سیدنا عمر فاروق کی قبر مبارک ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب بھی تمہیں توحید سمجھ نہیں آئی تو پھر کب سمجھ آئے گی؟ اب بھی اگر تمہیں صحابہ کی عظمت سمجھ نہیں آئی تو کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ تمہیں کب سمجھ آئے گی وہ چیز کہ اب تم نے دیکھ لیا کہ حضور کے پہلو میں شیخین سوئے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، کہ جن کو اللہ نے زندگی میں، حضر میں، سفر میں، قبر میں، حشر میں اپنے نبی کے ساتھ رکھا ہے۔
اگر ان کا مرتبہ اونچا نہیں ہے تو کس کا مرتبہ اونچا ہوگا؟ تو پھر بھی تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تم نے جنت البقیع دیکھا، تم نے جنت المعلا دیکھا، تم نے دیکھا سیدہ خدیجہ محسنہ اسلام کی قبر دیکھی، تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر دیکھی، تم نے اولاد رسول کی قبر دیکھی، اور کہیں روضہ، کہیں گنبد، کہیں کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. چلو کوئی کہے کہ جی یہ آج کل وہابی ہیں، تو کیا حضور نے بنائے تھے؟ تو چلو وہابی ہیں بیچارے، وہابیوں سے بڑی تکلیف ہے، تو چلو یہ ان کو چھوڑیں. کیا حضور نے بھی تو اپنی زندگی میں حکومت فرمائی مکہ مدینے میں کہ نہیں فرمائی؟ حضور کے بعد سیدنا ابی بکر نے حکومت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا ان لوگوں نے اپنے زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارک پر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اصحاب کی قبور مبارک پر، اور بڑے بڑے تابعین کی قبور مبارک پر، اور بڑے بڑے مقبولین بندگاہ کی مبارک قبروں پر کوئی روضہ بنایا، کوئی ختم بنایا، کوئی وہاں چادر چڑھائی، کوئی نظر نیاز بنائی؟ اب تو سارا دین تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اب تو دین تمہارے سامنے ہے. لیکن پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ سے دعا کیا کر کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں چشم بصیرت عطا فرما دے، اور ہمیں بھلائی کے کام جو ہیں وہ آسان فرما دے. اور اگر تیرے عقیدے میں انقلاب آیا ہے کہ پہلے تیرے ذہن میں شرک کی لہریں اٹھتی تھیں، اب توحید کا دریا چلتا، پہلے تیرے دماغ میں بدعت کے بہت گھمر چلتے تھے، اب تیرے دماغ میں سنت کا ڈیرا لگ گیا ہے، تو سمجھو اللہ نے میری کعبے میں حاضری بھی منظور فرما لی، اللہ نے میرا مدینے کا آنا بھی منظور فرما لیا، اللہ نے میری عبادت بھی منظور فرما لی. اور اگر جیسے آئے تھے اسی طرح چلے گئے تو سمجھو کہ حاضری منظور نہیں. دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی اور اللہ ہر آنے والے مسلمان کے دامن اپنی رحمت سے بھر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو خالی نہ فرمائیں، کسی کو محروم نہ فرمائیں، کسی کو شقی نہ بنائیں، بلکہ اپنی رحمت سے سب کو سعداء میں شامل فرمائیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیں. فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اب فرماتے ہیں اب دیکھو پہلے 3 صفتیں تھیں نا ان لوگوں کی جو کامیاب ہیں، اب ان لوگوں کی 3 صفتیں ہیں جو ناکام ہیں. وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا، بندے کا حق بھی ادا نہیں کیا، صدقات واجبہ بھی نہیں دیتا، اور مفروضہ صدقات جو ہیں وہ بھی نہیں. اما من بخل واستغنا، وہاں کیا تھا؟ واتقى، اللہ سے ڈر گیا. واستغنا مانا بے پرواہ، اپنے آپ کو بے پرواہ کر لیا. جی ہاں میں چھوڑو جی، کہاں کی کیا دوزخ ہے اور کیا جہنم ہے اور کیا عذاب قبر ہے، چھوڑو یار یہ مولوی ہے، یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. کہاں ہے عذاب قبر؟ کوئی دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ایک مردے کو ہم رکھ دیتے ہیں ہسپتال کے کولڈ سٹوریج میں، 2 سال پڑا رہتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے یار. کدھر ہے عذاب قبر؟ اور ہر چیز سے واستغنا، اکڑ گیا. تو اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنى، اور اس نے اللہ کی توحید کی تکذیب کی، اللہ کی جنت کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلہ دینے کی تکذیب کی. فرماتے ہیں اما من بخل بما عنده، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بخل کیا. واستغنا یعنی کیا مانا؟ قال اکرمۃ عن ابن عباس ای بخل بماله واستغنا عن ربه عز وجل، اپنے مال میں بخل کیا اور اپنے رب سے بے پرواہ ہو گیا، کبھی اپنے رب کا خیال نہیں کیا. فرواہ ابن بیات وکذب بالحسنى بالجزاء فی الدار الاخرہ، اور اس نے تکذیب کی آخرت کی کہ جزائے آخرت کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، باس بعد الموت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا جن میں یہ 3 صفتیں ہوں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم بھی اس کو پھر جہنم کے لیے آسان کر دیں. پھر اس سے کام بھی جہنمیوں والے ہوں گے، اس سے کام بھی وہی برائی والے ہوں گے، اس سے کام بھی وہی ہلاکت والے ہوں گے، اس سے کام بھی وہی شر والے ہوتے ہیں. لِلْعُسْرَىٰ مَنْ أَيْدِ طَرِيقِ الشَّرِّ كما قال تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں کو بدل ڈالتے ہیں چونکہ وہ ایمان نہیں لے آئے،
اللہ پر ایمان نہیں لے آئے، آخرت پر ایمان نہیں لے آئے، ہم بھی پھر چھوڑ دیتے ان کو کہ اپنی اسی سرکشی کے اندر گمراہ رہے ہیں۔ فالآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ دالۃ علی ان اللہ عز وجل یجازی من قصد الخیر بالتوفیق له ومن قصد الشر بالخذلان وكل ذلك بقدر مقدر والاحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس ضمن میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جو اسی بات کی دلالت کر رہی ہیں۔ کس بات کی دلالت کرتی ہیں؟ علی ان اللہ عز وجل، کہ اللہ پروردگار عالم یجازی من قصد الخیر، جو بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں اور پھر بھلائی کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حکم ہے مسلمانوں کہ اگر بھلائی نہیں کر رہے ہو تو نیت تو کر لو، نیت کر لو کہ ہاں بھائی انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے نا ایک طواف کر لوں گا، نیت کر لو۔ اللہ نے فرمایا بندہ نہ بھی کر سکو میں نیت پر بھی ثواب دے دوں، کہ میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا سچے دل سے، ارادہ کیا تھا لیکن ضعیف بندہ ہے، نماز پڑھی پھر تھک گیا، کوئی کام یاد آ گیا بیچارہ نکل گیا چلا گیا نہیں کر سکا، لیکن فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، جب ارادہ نیکی کا پکا کر لے، نیت کر لے، نہ جو کر سکے پھر بھی میں خیر کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرے بندے کے لیے لکھ۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں مثلا روزانہ 2 طواف کرتا تھا، نفل پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا یا بیچارہ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، چل نہیں سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیتے ہیں، ملائکہ میرا بندہ جو زندگی میں، جو صحت میں، جو تندرستی میں، جو قوت میں جتنی نیک عمل کرتا تھا روزانہ لکھے رہو۔ کہیں گے اللہ میاں کر تو نہیں رہا، فرمایا نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں نا، اگر صحت ہوتی تو کرتا نا، لیکن صحت جو نہیں ہے اس لیے بیچارہ نہیں کر رہا، ورنہ کرنے کا نیت تو ہے اس کی، وہ تو اب بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ چلنے کی میں طاقت دے دوں تو ابھی دوڑ پڑے گا دوا میں۔ تو فرمایا جب تک زندہ رہے لگو۔ اسی لیے ایسے عمل بھی ہیں کہ جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی فرمایا لکھ دو۔ فرمایا زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی رباط بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی پانی کی سبیل بنا گیا، کوئی ہسپتال بنا گیا، کوئی سڑک بنا گیا، کوئی راستہ بنا گیا، کوئی قبرستان بنا گیا، تو اللہ فرماتے میرا بندہ مر گیا لیکن کام تو ہو رہا ہے نا، صدقہ جاریہ اس کی موت کے بعد بھی لکھتے رہو۔ اور اسی طرح فرمایا علم ينتفع به، اگر کسی کو علم پڑھا گیا اور وہ آگے علم پڑھا رہے، وہ آگے علم پڑھا رہے ہیں، یعنی اندازہ کریں ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی ہے نا، یعنی ایک دفعہ بہت یہاں سے ہزاروں میل دور ایک ملک میں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا رات کو، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہاں جو مولوی صاحب ہیں وہ کسی کو مسجد میں تقریر کی اجازت نہیں دیتے، آپ کے لیے بڑی مشکل سے انہوں نے مانا ہے، وہ بھی اس لیے مان گئے کہ چلو مکہ شریف سے آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں اور اللہ کے حرم سے آیا ہے تو اللہ کے گھر کی بھی تو کوئی عزت و عظمت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہے، ورنہ وہ کبھی وہ کہتا ہے میں اپنی مسجد میں نہ اجازت دیتا ہوں نہ میں مسجد کو کھاڑا بناتا ہوں۔ مولوی آتے ہیں لڑائی کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے بس مسجد ہے، نماز پڑھو اور میری بھی جان چھوڑو اپنی بھی جان۔ خیر بہرحال اب جناب وہ تقریر ختم ہو گئی، رات کے تقریباً کہیں 1 بج گیا، اور رات کا جب ہم فارغ ہوئے تو جناب وہ ایک آدمی دوڑتا ہے، اس نے کہا جی آپ بیٹھے، وہ مولانا جو ہیں، وہ یہاں کے عالم جو ہیں، بزرگ جو ہیں اور یہاں کے جو امام ہیں وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، یہ مسجد میں کسی کو نہیں آنے دیتا، اس کو پتہ نہیں کیا شوق ہو گیا کہ 1 بجے رات کو آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ خیر وہ آیا جناب، مجھے ملا اور بہت اچھی عربی، بہت، کیونکہ اصل وہ مصر کا پڑھا ہوا، اور مصر کا پڑھا ہوا عربی نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا؟ ہم تو ویسے ہی بیچارے اجمی ہیں، نہ اپنی آتی ہے نہ عربی آتی ہے، ہم تو درمیان میں رہ گئے، نہ ادھر والے نہ ادھر والے۔ ان کی تو اللہ نے زبان دی ہے نا جی، لہن دیا ہے ان کو، تو اللہ نے بولنے کا اور پڑھنے کا تو خاص ایک ملکہ اور ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جو نعمت کسی کو ملے گا تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے آدمی کو۔ کاری بہت پیاری عربی بولی اور بڑی محبت سے مجھے ملا اور بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ میرا تو اصول ہے میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کو میں نے تقریر کی اجازت دے دی، اور پھر بھی میں نے یہ احتیاط کی کہ بھئی جلدی جلدی میں نکل جاؤں تاکہ تقریر میں مجھے بیٹھنا نہ پڑے۔
مجھے نہ سننی پڑے کہ آپ نے کیا کیا ہے. لیکن میں مسجد سے نکلا اور گھر پہنچا اور اسپیکر کی آواز آ رہی تھی تو مجھے آواز کو جانی پہچانی لگتی تھی. تو پھر میں بیٹھ گیا سنتا رہا تو 1 بج گیا. تو اب جب تقریر ختم کی تو میں نے کہا میں جا کے پوچھوں یہ آواز مجھے اچھی کیوں لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ جیسے میں نے کہیں سنی ہو. لوگوں سے پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے آپ کے والد کا نام بتایا. تو میں نے تو آپ کے والد سے ابو داؤد پڑھا تھا, میں تو شاگرد ہوں ان کا اور ہزاروں میل دور مجھے پتہ ہی نہیں. وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے کہا کہ شیخ خیر محمد کے بیٹے ہیں. میں نے کہا میرے تو وہ استاد سے بھائی میں نے تو ان سے ابو داؤد پڑھا ہے اور میرے تو استاد کا بیٹا. کہنے لگا جی اب تو آپ کہیں اور جا نہیں سکتے, اب تو آپ میرے گھر میں جائیں گے, میرے گھر میں ہی رہیں گے اور جب تک آپ یہاں ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں جاؤں. کبھی اللہ کے بندے میں جن کا مہمان ہوں میں ان کا کیا کروں. انہوں نے کہا جی وہ مہمان جانے میں جانوں, گھر والے جانے وہ جانے. تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے یہاں بہت عزت دی ہے, علم دیا ہے, مسجد دی ہے. خیر اللہ رحمت کرے. بہرحال اس کے کچھ حالات اور بھی عجیب تھے. پھر خیر آپس میں باتیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمیں کوئی پتہ کہ بھی وہ کون آدمی. اس نے کہا جی میں تو آپ کے والد سے ابو داؤد پڑھا. کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کے والد سے فلاں سن میں پڑھا. ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. علم ينتفع بھی, علم پڑھا گئے اور وہ آگے پڑھا رہے ہیں اور خدمتیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا ولد صالح يدعو له, فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا اچھا چھوڑ گیا شرط یہ ہے کہ اچھی اولاد ہو. اگر ہم نے اپنی اولاد کو اچھا نہیں بنایا تو ہمارے بعد وہ اچھا کیا کرے. اگر ہم نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا, ہم نے انہیں دین نہیں پڑھایا, ہم نے انہیں حضور پاک کی سیرت نہیں پڑھائی, ہم نے انہیں صحابہ اہل بیت کی حقیقت نہیں سمجھائی, ہم نے انہیں عقائد نہیں پڑھائے تو ہمارے بعد وہ کیا کریں گے. فرمایا ولد صالح يدعو له, کہ اس کے بعد اس کی اولاد جب دعائیں مانگتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرا اللہ ہمارے والدین پہ مہربانی فرما جیسے وہ بچپن میں ہم پہ مہربانی فرماتے تھے, جیسے بچپن پہ ہم پہ وہ رحم کرتے تھے تو بھی ان پہ رحم فرما دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور دعائیں مانگتے ہیں. اس لیے مفسر فرماتے ہیں الحمدللہ والآیات فی ھذا, اس میں بہت بڑی احادیث اور آیات کثیرہ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھلائی کا ارادہ کرے اس کو بھلائی کی توفیق دیتے ہیں, اور جو آدمی نعوذ باللہ برائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو پھر ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ بِقَدْرٍ مُقَدَّرٍ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے انداز اور اللہ کی تقدیر میں ہے, کیونکہ جب ہم دنیا بنی ہی نہیں تھی اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو جو ہے وہ لکھ دیا تھا. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ جیسے آیات زیادہ ہیں اسی طرح احادیث بھی موجود ہیں. ایک حدیث برکت سے ہم بھی پڑھ لیں, تھوڑا سا وقت تو ہے. روایت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا علی بن عیاش قال حدثني لطاف بن خالد قال حدثني رجل من اهل البصره عن طلحه بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق النبي قال سمعت ابي يذكر ان اباه سمع ابا بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل على ما فرغ منه او على امر مؤتنف قال بل على امر قد فرغ منه قال ففيما الامر يا رسول الله قال كل ميسر لما خلق له. سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کا, اور جب حضور کا نام آئے درود شریف, انبیاء کا نام آئے تو علیہم الصلاۃ والسلام, اللہ کے اولیاء کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ. مسلمانوں کو یہ ادب سیکھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں, ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی ہے ماشاءاللہ طلحہ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق. کیا ماشاءاللہ سند ہے کہ باپ بھی اور بیٹا بھی اور بیٹے کا بیٹا بھی اور سب جو ہیں وہ ماشاءاللہ علم میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت ابا بکر سے سنا, انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمل علی ما فرغ منہ ام علی شیء مختلف, کہ حضور ہم جو عمل کر رہے ہیں پہلے لکھا ہوا ہے یا اب کریں گے تو لکھا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تو ہر چیز لکھ چکے ہیں. میں نے کہا حضور جب اللہ ہر چیز لکھ چکے ہیں تو پھر عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہ ابو بکر بات سمجھو, کل میسر لما خلق لہ,
ہر بندہ جس عمل کے لیے لکھا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو اللہ توفیق دے رہے ہیں. اس لیے عمل میں لگے رہو. اچھے عمل میں ہو تو مانا یہ ہے کہ یہی اللہ نے ہمارے حق میں لکھا ہے. اگر برے میں نعوذ باللہ تو مانا یہی ہے کہ اس کو اسی میں ڈالا جا رہا ہے. تو عمل خیر کی کوشش کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی عمل کے مطابق جو ہے جزا عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق دیں اور اعمال شر سے بچائیں. اور اسی طرح ابھی کل مجھے ایک دوست نے جو لفافہ دیا تھا اور اس میں خط بھیجا تھا اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ اس کو پورا پڑھیں اور علیحدگی میں پڑھیں. تو میں نے آپ کے حکم پر پورا عمل کیا ہے. اس کو الف سے لے کر یہ تک پڑھا ہے اور بالکل علیحدگی میں پڑھا ہے اور جتنا میں سمجھ سکتا تھا میں نے اس کو سمجھا ہے. اب تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم مجھے ملو تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کر اس بات پہ بات کریں. اگر میرے اندر غلطی ہے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور اگر تم نے بات غلط سمجھی ہوئی ہے تو تم اپنی اصلاح کرو تاکہ بات جو ہے اب تم نے مجھے بھیج دیا میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی. اب وہ چونکہ آپ نے نام نہیں لکھا ایڈریس نہیں لکھا ورنہ میں آپ کو خط لکھ کر جواب بھیج دیتا. آپ نے لکھ دیا عین چودھری. اب عین سے تو پتہ نہیں کئی چیزوں کا مراد ہو سکتا. کئی نام بن سکتے ہیں. عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے عبداللہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح عاشق بھی ہو سکتا ہے اور کئی نام بن سکتے ہیں. تو اب تمہاری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ تم مجھے آ کر ملو اپنا تعارف کراؤ کہ جی میں یہ چودھری صاحب ہوں یہ میں نے لکھا ہے اور یہ میری غلط فہمیاں ہیں. میں کوشش کروں کہ تمہیں وہ بات خدا کرے سمجھ آ جائے. اگر میں نے سمجھا سکوں تم مجھے سمجھاؤ. یہ میرا اللہ کے حرم میں وعدہ ہے کہ میری غلطی ہوگی تو میں معاف کروں اور میں اعتراف کروں گا اور دوسرے دن درس میں آ کے میں بتلا دوں گا کہ بھئی مجھے بھائی نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے. اس میں جو تم نے مسئلہ لکھے ہیں ایک نور بشر کا وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا مجھ سے سمجھے یا مجھے سمجھا دیں. دوسرا مسئلہ آپ نے لکھا ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا وہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کوشش کروں گا سمجھانے. اگر میں نہ سمجھا سکا آپ مجھ کو سمجھا دیں کہ جناب یہ حدیث مبارک موجود ہے حضرت بلال نے پڑھا ہے حضرت ابی محذورہ نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے پڑھا ہے اور اذان حضور کے زمانے میں مکے میں بھی ہوتی تھی مدینے میں بھی ہوتی تھی بدر میں بھی ہوتی تھی خیبر میں بھی ہوتی تھی تبوک میں بھی ہوتی تھی. اگر کسی حدیث میں مل جائے وہ آپ مجھ کو بتلا دیں گے میں بالکل تسلیم کروں گا یہ میرا وعدہ ہے. باقی آپ نے اس میں جو مجھے گالیاں دی ہیں وہ میں نے آپ کو معاف کی وہ میں نے آپ کو معاف اس کا مجھے کوئی رنج نہیں ہے. میں نے تمہیں معاف کر دی ہیں باقی اللہ جانے تم جانو. اب اگر تم نہ ملے پھر میں خط بھی سناؤں گا اور جواب بھی دوں گا. پھر تم کہو گے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ سخت لفظ کہتے ہیں اس لیے میں ان کو سنانا بھی نہیں چاہتا کسی کو. لیکن تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم مجھے ملو. کہتا ہے جی برکت کے لیے ہم پہلے اپنے نام سے پہلے محمد لکھتے ہیں لیکن صحابہ کے نام میں محمد نہیں تھا. بھائی غلط ہے یہ ابھی پڑھ رہے تھے آپ محمد ابن عبداللہ محمد ابن ابی عبد الرحمن محمد ابن ابی سلمہ. یہ تو میں نے عرض کیا تھا اگر تم نام نہ دیکھو تو ہماری غلطی ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عرب میں قاعدہ ہے کہ نام ایک رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں قاعدہ ہے نام مرکب رکھا جاتا ہے نام بڑا ہوتا ہے ہمارا. یوں سمجھے مرکب 2-3 نام ملا دیتے ہیں ایک نام. عرب کا قاعدہ ہی اب حضور پاک کا نام کیا تھا محمد سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضور کا دوسرا نام کیا تھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اسی طرح حضرت آدم کا نام کیا تھا آدم. نو کا نام کیا تھا نو. ادریس کا نام کیا تھا ادریس. ابراہیم کا نام کیا تھا ابراہیم. اسماعیل کا نام کیا تھا اسماعیل. یہ نہیں تھا کہ محمد اسماعیل محمد ابراہیم. یہ کیوں محمد پاک تو الگ نام ہے اور ابراہیم علیحدہ نام ہے اسماعیل علیحدہ نام ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی اور ہماری سمجھ میں فرق ہے کہ صحابہ حضور کے نام کی عظمت نہ کریں اور ہم کریں. یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا عاشق کوئی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو
ایمان ہے نا جی کہ ساری دنیا کے عاشق اکٹھے کرو، ابو بکر کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا حضور کا وفادار کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا حضور کا جانثار کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا حضور کا تابع دار کوئی نہیں تھا۔ نہ تھا نہ قیامت تک وہ جماعت پیدا ہو۔ وہ تھے جو گزر گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے باقی آپ اپنے نام بھی جب رکھیں بچوں کے تو اسی طرح رکھیں، محمد، احمد، حامد، محمود، یا اب اگر عبد کا لفظ لگے گا تو وہ اللہ کی صفت کے ساتھ لگے گا، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، تو وہ پھر اللہ کے نام کے ساتھ، چونکہ عبد جو ہے صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے ہمیشہ یاد۔ اب جیسے میرا مثلا نام جو ہے پہلے سے مشہور تھا محمد مکی حجازی، اب جناب جب یہاں عرب کے اندر مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو 3-4 نام ہو گئے آپ کے، ہم آپ کو آخر کس نام سے سمجھیں کہ محمد بھی آپ کا نام ہے، مکی بھی آپ ہیں، حجازی بھی آپ ہیں۔ میں نے کہا یار نام تو میرا محمد ہوا نا، مکی حجازی تو نسبت۔ انہوں نے کہا جی نہیں یہ ایک نام رکھیں۔ میں نے کہا پھر محمد رہنے نے باقی نام مٹا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو پھر مکی کے نام سے ہر کوئی جانتا ہے۔ میں نے کہا جانتا رہے لیکن میں محمد کا نام کیوں چھوڑ دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ جانے لوگ نہ جانے، چلو نہیں جو پہچانے گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اس وجہ سے صحابہ کے نام بھی موجود ہیں اور تابعین کے نام بھی موجود ہیں، تبع تابعین کے نام بھی موجود ہیں، لیکن عرب اور عجم کے نام رکھنے میں یہ ایک غلطی ہے۔ ان کے نام صحیح ہوتی ہیں، ہمارے غلط ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی تو اب دیکھیں نا پورا قرآن پڑھے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اسی طرح قرآن میں نا یوسف، صرف یوسف، یہ نہیں آئے گا کہ محمد یوسف، یہ کبھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو ہمیشہ نام ہم جو رکھیں گے ہم کہیں گے محمد یوسف خان بھی تھا، اپنا لقب بھی ساتھ ملا لیں، حالانکہ وہ لقب ہے، اس کا تعلق نام سے نہیں ہوتا۔ وہ تو کوئی بلوچ ہوا تو خان ہو گیا، پٹھان ہوا تو خان ہو گیا، یا کوئی آوان ہوا تو وہ ملک ہو گیا، برادری ہوتی ہے۔ کوئی پنجاب کے علاقے میں ہوا تو چودھری کہلائے، یہ تو ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اصل نام جو ہے وہ مفرد ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے صحیح نام رکھنے کی توفیق دے۔ میرے اوپر بہت قرض ہے تو دعا کریں۔ بھائی قرض کے لیے سب سے پہلے تو نیت کریں کہ اللہ میں نے قرضہ اتارنا ہے۔ جب نیت کرو تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے لیے مدد فرماتے ہیں۔ دوسرا، روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو اور استغفار جو بھی تمہیں آئے، استغفر اللہ جو بھی تمہیں آئے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو، وضو ہے نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کرو، اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا۔ تابعین کس کو کہتی ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، حضور کو نہیں دیکھا۔ جنہوں نے حضور پاک کو دیکھا وہ صحابی بنے، جنہوں نے